بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں محمد عارف آج پھر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہسٹری کو لے کر۔ اگلے روز حضرت خالد بن ولید نے ایک حیرت انگیز چال چلی۔ ایک روز قبل کا مطلب ہوتا ہے پہلے۔ ایک روز قبل جو مجاہدین اگلی صفوں میں لڑ رہے تھے انہیں پیچھے لے گئے دونوں بازوؤں پر لڑنے والے سپاہیوں کو بھی باہم بدل دیا، یعنی اسی طرح بدل دیا۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ سامنے کے تازہ دم مجاہدین نے دشمن پر بڑا ہی زوردار حملہ کیا۔ دوسرا، نئے چہرے اور ان کا جوش ولولہ دیکھ کر دشمن سمجھا کہ مسلمانوں کو تازہ دم فوجی دستوں کی کمک پہنچ گئی ہے۔ کمک کا مطلب ہوتا ہے مدد۔ یہ سوچ کر رومیوں اور عیسائیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ اسی دوران دائیں پہلو کے سالار قطبہ بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داد شجاعت دیتے ہوئے، شجاعت کا مطلب ہوتا ہے بہادری، داد شجاعت یعنی ویرتا کے ساتھ لڑتے ہوئے دشمن کے قلب میں جا گھسے۔ دیکھیے، قلب کا جو معنی ہے وہ ہوتا ہے دل، قلب دل کو بولتے ہیں، لیکن یہاں بات چونکہ فوج کی ہو رہی ہے، فوج کے قلب میں جانے کی ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بیچ میں جا گھسے اور دیکھتے ہی دیکھتے دشمن فوج کے سپہ سالار کو مار گرایا، جس سے دشمن کا رہا سہا حوصلہ بھی جاتا رہا اور وہ گھبرا کر پسپا ہو گئے۔ پسپا ہونا یعنی پیچھے ہٹنا، کہ جب انسان کو اپنی ہار نظر آتی ہے تو وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ ادھر موتا کے مقام پر تاریخ عالم کی حیرت انگیز جنگ جاری تھی۔ تاریخ کا مطلب ہوتا ہے ہسٹری، اتہاس، ایتہاسک، اور عالم کا مطلب ہوتا ہے دنیا۔ تاریخ عالم یعنی کہ ایتہاسک، دنیا کی ایتہاسک، حیرت انگیز یعنی حیرت کر دینے والی جنگ جاری تھی۔ ادھر مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند اصحاب کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرماتے۔ اللہ نے میدان جنگ کا نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے کر دیا تھا، جسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ رواں کا مطلب ہوتا ہے جاری ہونا، نکل رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کا آنکھوں دیکھا حال بیان فرما رہے تھے۔ اب جھنڈا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھال لیا، وہ شہید ہوئے۔ اب جھنڈا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے اٹھایا، اور انہوں نے بھی جانیں راہ اللہ میں قربان کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ کو رکے اور پھر فرمایا، اب جھنڈا اٹھایا، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، اور اس کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے حضور یوں دعا گو ہوئے، اے اللہ، خالد تیری تلوار ہے، اسے ہمیشہ فاتح رکھنا۔ یہی وہ معرکہ ہے، معرکہ حق و باطل تھا۔ معرکہ کا مطلب ہوتا ہے جنگ، جس میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بے مثال شجاعت یعنی کہ بے مثال بہادری، حیران کن جنگی حکمت عملی اور قیامت خیز تلوار بازی کے باعث، حکمت عملی کہتے ہیں رڑنیتی کو، یعنی جنگ کی جو رڑنیتی تھی، اور قیامت خیز تلوار بازی یعنی کہ بہت زیادہ خطرناک تلوار بازی انہوں نے کی، باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیف اللہ کا لقب پایا۔ سیف اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی تلوار۔ مکہ کے گردنواں کا مطلب ہوتا ہے آس پاس۔ مکہ کے گردنواں میں بہت سے بت کدے تھے۔ بت کدے کہتے ہیں کہ جہاں پر بت رکھے ہوتے ہیں، جن میں سب سے بڑا بت عزا کا تھا۔ عزا کو مشرکین طاقت اور خوشحالی کی دیوی جانتے تھے۔ مشرکین پتھر کی اس لاچار دیوی کے حضور طاقت کے حصول اور مالی آسودگی حاصل کرنے کے لیے، یعنی طاقت حاصل کرنے کے لیے اور فائنینشلی سپورٹ کے لیے، مدد کے لیے جو ہے اس کو چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ مالی آسودگی حاصل کرنے کے لیے چڑھاوے چڑھاتے اور گڑ گڑاتے تھے۔ عزا کا بت وادی نخلا کے ایک معبد میں رکھا تھا۔ معبد بولتے ہیں کہ جہاں پر یہ بت وغیرہ رکھے ہوتے ہیں، جو مکہ سے 10 میل دور بستان عامر کے باغ میں واقع تھا۔ واقع کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پر تھا، یعنی موجود ہونا۔ اس معبد کا انتظام بنو شیبان کے سپرد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزا کا بت توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو مقرر فرمایا۔ یوں آپ 30 فوجیوں کے ساتھ وادی نخلا کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید 25 رمضان المبارک کو اس معبد میں داخل ہوئے اور سامنے چبوترے پر رکھا عزا کا بت ایک ہی وار میں زمین بوس کر دیا۔ زمین بوس کا مطلب ہے مٹی میں ملا دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خبر دی کہ عزا کا خاک میں ملا آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں خالد، تم عزا تک نہیں پہنچ سکے، واپس جاؤ اور اصلی بت کو توڑو۔
دراصل مشرکین نے طاقت کی دیوی کی حفاظت کے لیے 2 بت بنا رکھے تھے، ایک اصلی اور دوسرا نقلی۔ حضرت خالد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر فوراً واپس پلٹ آئے۔ آپ کو واپس آتے دیکھ کر معبد کا پروہت داسیوں سمیت بھاگ گیا۔ پروہت کہتے ہیں پجاری کو، داسی آپ جانتے ہیں، داسی وہی جو داسی ہوتی ہیں۔ اور جاتے جاتے وہ عزا کے گلے میں تلوار لٹکا گیا کہ طاقت کی دیوی خود ہی خالد بن ولید سے نپٹ لے گی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزا کے اصلی بت کو توڑنے کے لیے آگے بڑھے تو ایک لڑکی نے بازو پھیلا کر آپ کا راستہ روک لیا۔ آپ نے پہلے وار میں اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور دوسرے وار سے خوشحالی اور طاقت کی دیوی پاش پاش کر دی۔ دیکھیے یہاں پر جس لڑکی کا ذکر ہے کہ جس کا سر کاٹ دیا، تو دراصل اس کا جو قتل لڑکی کا ہوا وہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ یہ شارٹ ہسٹری ہے اور اس کی جو ایک مکمل ہسٹری حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، تو وہ دوسری کتاب میں 1100+ پیج کی کتاب ہے جس میں ان کے مکمل واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس میں اس واقعے کو، یہ لڑکی والے واقعے کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں لکھا گیا ہے، اور وہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ واقعہ کیا تھا۔ دراصل یہ لڑکی جو تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، ان کے سامنے جو ہے ننگی اوستھا میں، جو ہے نگن اوستھا میں ان کے سامنے آ گئی تھی، اور اس نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جسم سے جو ہے متاثر کرنے کی کوشش کی تھی۔ فتح مکہ سے 15 روز بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو ثقف کا حکمران آس پاس کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کی تیاری میں مصروف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 مجاہدین کے ساتھ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے 27 جنوری 630 عیسوی کو مکہ سے روانہ ہوئے اور 31 جنوری کو حنین کے قریب ایک گہری وادی میں اتر گئے۔ مالک بن عوف نے مسلمانوں کی آمد کی خبر پا کر انتہائی چالاکی سے کام لیتے ہوئے اپنی فوج کو وادی کے بیچو خم میں یوں چھپا دیا کہ مسلمانوں کو اس کا کانو کان خبر نہ ہوئی۔ 1 فروری 630 عیسوی کو اسلامی فوج کا ہراول دستہ، دیکھیے ہراول دستہ کا مطلب ہوتا ہے جو ہراول بولتے ہیں، جو فوج کی ایک ٹکڑی جو فوج کی نمائندگی کے لیے، رہنمائی کے لیے آگے چلتی ہے، جو دوسری فوج کا یہ جائزہ لے سکے کہ وہ فوج کہاں پر ہے اور بیک وقت جو ہے وہ اطلاع اپنی فوج کو دے سکے۔ ہراول دستہ جس کی قیادت حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، گھات میں چھپے دشمن سے بے خبر وادی حنین کے تنگ درے میں وہ داخل ہوا۔ طاق میں بیٹھے دشمن نے اس پر تیروں کی بارش کر دی۔ مسلمانوں کے یہ حملہ قطعی غیر متوقع تھا، یعنی اس حملے کی جو ہے بالکل ان کو معلوم نہیں تھا، بے فکر تھے۔ دوسری طرف مجاہدین کا دستہ جس راستے میں داخل ہو چکا تھا وہ بے حد تنگ تھا۔ مجاہدین پر کئی اطراف سے بے تحاشا تیر برس رہے تھے، اطراف یعنی کہ چاروں طرف سے۔ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا، نتیجتاً ہر اول دستے میں بھگدڑ مچ گئی، گھوڑے بے قابو ہو کر الٹ پڑے۔ حضرت خالد اپنے سپاہیوں کو پکار رہے تھے، لیکن ایسا شور اور افراتفری مچی تھی کہ کوئی آپ کی آواز نہیں سن رہا تھا۔ ساتھ ہی آپ چند ساتھیوں کی مدد سے حملہ آوروں کو روکنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ آپ کی توجہ بٹی ہوئی تھی، دشمن نشانہ تاک کر آپ پر تیر برسا رہا تھا۔ کئی تیر آپ کے جسم میں اتر چکے تھے، لیکن آپ جو ہے ڈٹے ہوئے تھے۔ آخر زیادہ خون بہہ جانے کے باعث آپ بے ہوش ہو کر گھوڑے سے گر گئے۔ اس دوران ہراول دستے کے پیچھے آتا اسلامی لشکر بھی اس تنگ راستے میں داخل ہو کر گھات لگائے دشمن کے تیروں کی زد میں آ چکا تھا۔ اسلامی لشکر ابھی ناگہانی برستے تیروں سے نہ سنبھلا تھا کہ شکست کھا کر پسپا ہوتا ہراول دستہ اس سے ٹکرایا۔ اسلامی لشکر میں شدید افراتفری پھیل گئی اور سپاہی ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس وقت اگر کوئی میدان جنگ میں ثابت قدم تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چند جانثار اصحاب، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ اس وقت چند مسلمان سپاہی بھاگ رہے تھے اور دشمن ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ تعاقب کا مطلب ہوتا ہے پیچھا کرنا۔ اس نازک موقع پر حضرت علی نے کمال جرات سے کام لیتے ہوئے حملہ آور دستے کے سالار کو مار گرایا۔ کئی دوسرے صحابہ بھی پلٹ کر اس دستے پر ٹوٹ پڑے۔
زبردست جھڑپ کے بعد بنو ثقف کا یہ دستہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اب جنگ کا پاسا پلٹنے لگا تھا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ درے میں پڑے زخموں سے چور بے ہوش خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے جسم پر سر سے پاؤں تک پھونک ماری، جس پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھول دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا، خالد اٹھو، مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر خالد بن ولید کے جسم سے تیر نکال کر پٹی باندھ دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نے حضرت خالد بن ولید کے جسم میں ایک نئی روح پھونک دی۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے، تلوار سنبھالی اور گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ جسم پر بے شمار زخم تھے، لیکن اس مرد میدان کا جذبہ آسمان کو چھو رہا تھا اور ان کا گھوڑا سب سے آگے دشمن کی صفوں میں بجلی کی مانند دوڑ رہا تھا۔ دشمن خالد بن ولید کے وار سے بچنے کے لیے چھپتے پھرتے تھے، لیکن انہیں کہیں امان نہ ملتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس خون سے سرخ ہو رہا تھا، لیکن آپ اس مہم میں دلیری و جوانمردی سے کی تاریخ اپنی تلوار سے یوں تحریر کر رہے تھے۔ تحریر کا مطلب ہوتا ہے لکھنا۔ تحریر کر رہے تھے کہ دشمن حواس کھو رہا تھا۔ حواس کا مطلب ہوتا ہے سدھ۔ حریف قبائل کے کئی نامور سردار حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارے گئے۔ دشمن پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی دہشت بیٹھی کہ کچھ ہی دیر بعد دشمن آگے آگے بھاگ رہا تھا اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستہ ان کے تعاقب میں تھا۔ یہ نومبر 630 عیسوی کی بات ہے کہ 30,000 فوجیوں پر مشتمل اسلامی لشکر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مشہور شہنشاہ ہرقل کی سرکوبی کے لیے شام کے سرحدی مقام تبوک میں خیمہ زن تھا۔ قیادت میں یہ جو شہنشاہ کا نام ہے مشہور شہنشاہ ہرقل، یہ روم کا ایک شہنشاہ تھا، اور اس نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی طرف اس نے جو ہے یعنی کہ جو اسلامی فوج تھی اس کی طرف حملے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز میں بہت ماہر تھے کہ وہ دشمن کو اس سے پہلے کہ کوئی دشمن جو ہے حملہ کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو اس سے پہلے ہی داب لیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ روم کی طرف سے پہلے سے حملہ ہو، اس سے پہلے وہیں آپ جو ہے خیمہ ڈال دیا جائے۔ تو وہاں جو خیمہ تھا مقام تبوک پر، وہاں پر پہلے سے موجود تھا۔ رومی بادشاہ ہرقل جو 40,000 افواج کے ساتھ اسلامی سلطنت پر فیصلہ کن حملے کے لیے سوچ رہا تھا، تبوک میں اسلامی لشکر کی خبر پا کر پریشان ہو گیا۔ جب اسے اطلاع ملی کہ اسلامی لشکر کی قیادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو مارے خوف کے اس کے اعصاب جواب دے گئے۔ یوں رومی لشکر بغیر لڑے ہی اندرون ملک میں بکھر گیا، یعنی وہ اپنے ملک میں جو ہے اندر ہی اندر واپس ہو گیا۔ رومی لشکر کے فرار سے گرد و نواح کے غیر مسلم سرداروں، یعنی کہ آس پاس، گرد و نواح کا مطلب ہوتا ہے آس پاس کے غیر مسلم سرداروں اور قبائل یعنی کہ قبیلے، جو بہت سارے قبیلے ہوتے ہیں، قبیلے کی جمع قبائل ہے، پر اسلامی لشکر کی دھاک بیٹھ گئی اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت و فرما برداری کا یقین دلانے لگے۔ دومت الجندل کا ایک حاکم جس کا نام عقیدر بن عبد المالک بہت مغرور اور بد دماغ تھا، اس نے نہ صرف بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری نہیں دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنی کا پیغام بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گستاخ کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد بن ولید کو منتخب کیا۔ منتخب کا مطلب ہوتا ہے سلیکٹ کرنا، چوز کرنا۔ ساتھ ہی ہدایت فرمائی۔ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے صلاح دینا۔ ہدایت فرمائی کہ عقیدر کو زندہ پکڑ لانا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل میں 400 سواروں کے ساتھ دومت الجندل کی طرف روانہ ہو گئے۔ صحرائی راستہ بے حد دشوار گزار تھا۔ صحرائی کہتے ہیں ریگستانی کو۔ ریگستانی راستہ بے حد دشوار گزار تھا۔ لوگ اس صحرا کو عبور کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف سمجھتے تھے۔ عبور کرنا مطلب پار کرنا، موت کو دعوت دینے کے مترادف یعنی کہ اس کے جیسے سینونیمز، یعنی کہ اس کے جیسا سمجھتے تھے۔ گرمی بلا کی تھی، پیاس سے جان نکلی جا رہی تھی،
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار اپنے سواروں کی ہمت بندھاتے اس صحرا کا سینہ چیرتے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ آخر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزم نے صحرا کو شکست دی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دومت الجندل کے نواح میں پہنچ گئے، یعنی اس کے پاس پہنچ گئے۔ یہاں سے شہر کی فصیل صاف نظر آ رہی تھی۔ فصیل کہتے ہیں دیوار کو۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو رکنے کا حکم دیا اور خود ذہن میں عقیدر کو زندہ پکڑنے کے منصوبے سوچتے ہوئے چند سواروں کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ دیکھیے یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جس ریگستان کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے تو یہاں پر اس کو بہت ہی مختصر لکھا ہے، تو اس کی ڈیٹیل میں آپ کو تھوڑی سی بتانا چاہوں گا۔ یہ ایک ایسا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو عرب کی گرمی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، ایک دم جلا دینے والی گرمی ہوتی ہے، لیکن ایک آپ اندازہ لگائیے کہ جو عرب ہیں ان کو تو اس چیز کی عادت ہے، وہ یہاں کی گرمی کو برداشت کرنے کی ان کی عادت ہے، لیکن عرب کے لوگ بھی جس راستے سے نہ گزرتے ہوں اس کو موت کا راستہ کہتے ہوں، وہ اس جگہ میں کس طرح کی گرمی ہوگی، کس طرح کی وہاں کی ریت ہوگی۔ تو دراصل میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سفر ہے، یہ جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، تو اس سفر کے لیے بہت سے لوگوں نے جو اس وقت موجود تھے انہوں نے منع کیا تھا کہ آپ اس راستے سے نہ جائیں، آپ دوسرا راستہ، چونکہ بہت لمبا تھا اور یہ راستہ تھوڑا شارٹ تھا دومت الجندل جانے کے لیے، تو یہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی پہنچنے کے لیے اس راستے کو چنا تھا۔ تو سبھی لوگوں نے آپ کو منع کیا تھا، اور اس راستے کا اندازہ آپ کو اس بات سے لگ سکتا ہے کہ اس راستے کو پار کرنے میں کئی سارے صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گرمی اور پیاس کی شدت کی وجہ سے جام شہادت کو پہنچ گئے، اور جو باقی بچے ان کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنی گردنوں کو اونٹوں پر جھکائے ایک بے ہوشی کے عالم میں جب تک وہ وہاں گرد و نواح پہنچے دومت الجندل کے، ان کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہاں جہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا اور لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ وہاں کوئی پانی مل بھی سکتا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں پانی ملا، اور پانی پینے کے بعد حالت یہ تھی کہ پانی پینے کے بعد وہ ایک دم اٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو آپ اندازہ لائیں کتنا مشکل راستہ تھا، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عقیدے اور عشق رسول کی خاطر اس راستے کو بھی پار کر لیا۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ عین اسی وقت اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شہر کا دروازہ کھلا اور شکار کا شوقین عقیدر چند سواروں کے ساتھ نمودار ہوا۔ حضرت خالد بن ولید سمجھ گئے کہ ابھی عقیدر مجاہدین کی آمد سے بے خبر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق، پیش گوئی بولتے ہیں یعنی بھوشیہ وانی کے مطابق شکار کے لیے نکلا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آگے بڑھنے دیا۔ جیسے ہی یہ لوگ شکار میں مشغول ہوئے، حضرت خالد بن ولید نے اس بددماغ شکاری کو گھیر لیا۔ ابھی عقیدر صورتحال کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا طوفان کی طرح عقیدر کے گھوڑے کی طرف بڑھا، اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلک جھپکتے میں عقیدر کو اس گھوڑے سے اچک لیا۔ شکاری خود شکار ہو گیا۔ عقیدر کو باندھ کر اسی کے گھوڑے پر ڈال دیا گیا۔ پھر واپس کا سفر شروع ہوا، اور آخرکار حضرت خالد بن ولید نے حسب ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عقیدر کو خدمت اقدس میں حاضر کر دیا۔ انشاءاللہ دوستو اس سے آگے اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔